أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورہ تحریم آیت نمبر 7 سے اختتام سورہ تک انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ہے. یا ایہا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، الیوم، آج کے دن. اے کافرو، آج کے دن عذر مت پیش کرو، بہانے مت کرو. انما تجزون، تمہیں بس وہی بدلہ ملے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، صاف دل سے توبہ. عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، تم پر سے اتار دے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویدخلکم، اور تمہیں داخل کر دے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ، وہ دن جس میں ذلیل نہیں کریں گے اللہ النبی، نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم، ان کی روشنی، یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے دوڑتی ہوگی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب دوڑتی ہوگی. یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دیجئے ہمارے لیے، نورنا، ہماری روشنی کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایہا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، لڑائی کریے کافروں سے، والمنافقین، منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کا معاملہ کیجیے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، للذین کفروا، کافروں کے لیے، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا، وہ دونوں عورتیں، تحت عبدین، دو بندوں کے ماتحت تھیں، من عبادنا صالحین، میرے دو نیک بندوں کے. فخانتاہما، پھر انہوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما، تو کوئی کام نہ آ سکے وہ، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی. وقیل ادخلا، اور ان سے حکم کیا گیا، ان کو حکم کیا گیا کہ داخل ہو جاؤ، النار، دوزخ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. اللہ نے ایک مثال بتائی ہے کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، جو میرے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دو نبی کام نہ آئے ان کو اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور ان دونوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے بیان کی ہے مثال، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. اذ قالت، جب وہ کہنے لگی، رب ابن لی، اے رب بنا دیجئے میرے لیے، عندک بیتن، اپنے پاس ایک گھر، فی الجنت، جنت میں، ونجنی، اور مجھے بچا لیجئے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے کام سے، ونجنی، اور مجھے بچا لیجئے، من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے.
ومریم ابنت عمران، اور مریم عمران کی بیٹی، التی وہ، احصنت فرجہا جس نے اپنی شہوت کو روکے رکھا، فنفخنا فیہ تو ہم نے پھونک دی اس میں، من روحنا اپنی طرف سے ایک جان، وصدقت اور سچا جانا اس نے، بکلمات ربہا اپنے رب کی باتوں کو، وکتبہ اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم میں پہلے کافروں کو مخاطب کیا گیا، جو دنیا میں ہر طرح کے شر اور فساد کر کے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مقربین میں سے ہیں اور ہمیں کسی قسم کے عذاب نہیں ہوں گے، اور کچھ کہتے تھے قیامت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اپنی اس کفر اور شرک کی وجوہات بیان کریں گے۔ کبھی کہیں گے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اور کافر تھے اس لیے ہم بھی ایسے ہو گئے، کبھی کہیں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کبھی کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قیامت کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو منع کیا گیا ان کو کہ آج کے دن اپنے عذر مت پیش کرو، کیونکہ جب دنیا میں تمہارے سامنے انبیاء آتے رہے، وہ دین کی دعوت دیتے رہے، تم عذر اور بہانے کرتے رہے، وہاں بھی کبھی معجزات طلب کرتے رہے اور انبیاء کو جھٹلاتے رہے، کسی کو قتل تک کر دیا۔ وہاں نہ ماننے کے لیے تمہارے بہانے تھے اور اب یہاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانے ہیں، لیکن یہاں کوئی بہانے، کوئی عذر نہیں چلیں گے۔ تمہیں صرف اور صرف وہی بدلہ ملے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں اللہ کے سامنے صاف دل کی توبہ کرو، کیونکہ توبہ کا اثر یہ ہے کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو ایمان والوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی، تلقین کی گئی، کیونکہ انسان اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو۔ گناہ ہو جانا یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن پھر اس پر اصرار کرنا یہ انسانی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہی لوٹنا ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب لوٹنا یا رجوع کرنا۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے لوٹ آئے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ وعدہ اور عزم کر لے۔ اور یہاں کہا گیا صرف توبہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، کہا توبۃ نصوحا، صاف دل کی توبہ۔ نصوح کا ایک مطلب نصیحت ہوتا ہے اور ایک مطلب کپڑے کو جوڑ لگانا، کپڑے کو سینا یا جوڑ لگانا۔ تو دونوں طرح سے اگر مطلب لیا جائے، اگر تو اس کا مطلب نصیحت لیا جائے، پھر مطلب کیا ہے کہ ایسی توبہ کرو جو خالص ہو، جو خالص ہو، یعنی ایسی توبہ کرو جو ریا سے پاک ہو، نمود سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے کپڑے کو سینا یا جوڑ لگانا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا لباس جو اس کے گناہوں کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، اعمال صالحہ کا وہ لباس جو گناہوں کی وجہ سے پھٹ گیا ہے، یہ توبہ کر کے اپنے اس اعمال صالحہ کے پھٹے ہوئے لباس کو جوڑ دے۔ وہ لباس جو اعمال صالحہ کا تھا اور انسان کے گناہوں کی وجہ سے پھٹ گیا، انسان ایسی توبہ کرے کہ اس پھٹے ہوئے لباس کو سی لے۔ تو ایمان والوں کو ایسی توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ اعمال پر ندامت والا ہو اور پھر ان کی طرف کبھی بھی نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ جس میں 6 چیزیں جمع ہوں: گزشتہ اعمال پر ندامت ہو، جو فرائض اور واجبات اللہ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا کر لے، اگر ظلم سے کسی کا مال لیا ہے تو مال واپس کر دے، اگر کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم کر لے، اور آخری بات جو سب سے ضروری ہے، جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھے۔ تو یہ وہ توبہ ہے جس کا ایمان والوں سے تقاضا کیا گیا کہ اپنے رب کے سامنے ایسی توبہ کرو جو تمہارے پچھلوں کو دھو دے، جو تمہارے پچھلے عیبوں پر اس کی معافی کے قلم کو پھروا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو توبہ نصوح عطا فرما دے۔ اور اس کے بدلے میں کہا گیا کہ امید ہے، عسا کا لفظ امید کے لیے استعمال ہوا کہ امید اس سے یہ ہے کہ اس سے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو مراد اس کا یہ ہے کہ وعدہ، امید بمانا وعدہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما دیں، کیونکہ توبہ ہو یا انسان کے اعمال صالحہ ہوں، کوئی بھی جنت اور اللہ کی مغفرت کی قیمت نہیں بن سکتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ لازم آتا ہے کہ انسان جو نیک عمل کرتے ہوں اس کو ضرور جنت میں داخل کریں، کیونکہ جتنے بھی انسان نیک عمل کرتے ہیں ان کو نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل رہا ہے، اور اگر کوئی اور بدلہ نہ بھی مل رہا ہو تو خود یہ نیک عمل کی توفیق حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت مل گئی، اگر کسی کو اللہ نے توفیق ہی نہ دی تو وہ انسان نیک اعمال کیسے کرے گا؟ لہٰذا اعمال صالحہ پر جنت کا ملنا یا اللہ کی رضامندی کا مل جانا یہ شرط بھی نہیں ہے، یہ لازم بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی قانون ہے۔ لہٰذا جنت میں جانا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، یہ ان سب چیزوں کا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تعلق ہے۔ جس پہ فضل ہو گیا اللہ کا، اس کے سب قبول ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے بھی، جب تک کہ اللہ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ میرے ساتھ نہ فرما دے۔ تو یہ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، یہ سب اللہ کے فضل سے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اور اس کے آگے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی آیات مبارکہ کے اندر، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہاں پر 4 عورتوں کی مثال بیان کی گئی۔ 2 عورتیں ایسی تھیں جو دنیاوی حیثیت سے دیکھا جاتا تو بہت بلند مرتبے پر تھیں، اور 2 عورتوں کو دیکھا جاتا تو مرتبہ اتنا بلند نہیں تھا۔ 2 عورتیں 2 پیغمبروں کی بیویاں تھیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مخالفت کی، کفار اور مشرکین کی چھپکے چھپکے مدد کرتی رہیں، اس کے نتیجے میں جہنم میں چلی گئی۔ اور اللہ کے وہ پیغمبروں کی زوجیت میں ہونا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ اور 2 عورتیں جن کو اللہ نے بڑے مقامات دیے، ان میں ایک عورت سب سے بڑے کافر، اتنا بڑا کافر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی بیوی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہ ایمان دیا، یہ نہیں کہ جنت دی، دنیا میں ہی ان کو جنت کا ان کا ٹھکانہ دکھا دیا۔
اور وہ شوہر کے فرعونیت کا ہونا اور شوہر کے خدائی کے دعوے کرنا، یہ بد اعمال ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ اور چوتھی حضرت مریم ہے، جو کسی کی بیوی نہیں تھی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کمالات عطا فرمائے تھے جیسے انبیاء کو کمالات عطا کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواتین انبیاء نہیں ہوا کرتی، تو وہ نبی نہیں تھی، ولیہ تھے اللہ کی۔ تو ان مثالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو ہمیشہ سے ایک بات ہم کرتے ہیں کہ نسبتیں حسب نسب اور رشتہ داری والی کام نہیں آئیں گی، نسبتیں اللہ والی کام آئیں گی۔ کسی کے باپ بھائی کا پیر ولی ہونا اس کے کام نہیں آئے گا، نبی ہونا اس کے کام نہیں آئے گا، جب تک وہ انسان خود ان تعلیمات پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ اور کسی کے خاندان والوں کا کافر ہونا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جبکہ خود وہ اللہ کی تعلیمات پر چلنے والا۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کا ایمان اس کے کسی کافر کے عزیز کے کام نہیں آ سکتا، اور ایک کافر کا کفر اس کے کسی مومن رشتہ دار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے انبیاء، اولیاء، صلحاء جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار بے فکر نہ ہوں کہ ہمیں ہمارے رشتوں کی وجہ سے نجات مل جائے گی، اور کسی کافر فاجر کے گھر والے اگر نیک ہوں، وہ یہ فکر نہ کریں کہ اس کا کفر ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اللہ کے اپنے قوانین ہیں، اور قانون صاف ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ تک یہی ہے۔ جو جس حال میں، جس دنیا میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس زبان میں، جہاں رہتے ہوئے اس کی مان کر چلے گا، وہ اس کا بندہ ہے، وہی اس کا ماننے والا ہے، اور وہی اس کو بچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے۔ اور جو جہاں کہیں، جس ماحول، جس شہر، جس علاقے، جس زبان کا بولنے والا، جس رنگ نسل کا ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ اللہ نے یہاں پر تمام دنیا کے انسانوں کو دو گروہوں میں صرف تقسیم کیا، زیادہ گروہ نہیں بنائے، ایک وہ جو اس کے ماننے والے، ایک وہ جو اس کے نہ ماننے والے۔ تو ماننے کے اسباب جیسے بھی ہوں وہ سب ایک طرف، نہ ماننے کے اسباب جیسے بھی ہوں وہ سب ایک طرف۔ اور آگے حضرت آسیہ کی جو دعا ہے اس کو تفصیل سے ذکر کیا کہ جب وہ اپنے ایمان کا اظہار کر گئیں، جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر کامیاب ہو گئے اور وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، اور فرعون ان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اس کو جیسے قرآن کریم کے اندر لقب ملا ہے کہ وہ میخوں والا تھا، لوگوں کو ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے اپنی بیوی کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں بھی میخیں گاڑ دی، اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ اس سے ہل نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب کسی نے اللہ سے محبت کا اعلان کیا ہے، حالات اس پر سخت ہوئے ہیں۔ کہاں فرعون کے محل میں راج کرنے والی، اور کہاں پھر اللہ کے لیے میخیں لگوانے والی۔ تو یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ جب وہ سزا دینے لگے اور قتل کا ارادہ کر لیا لوگوں نے، تو انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا بڑی پیاری کی، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس میرا گھر بنائیے۔ پہلے جنت نہیں مانگی، پہلے اللہ کا قرب مانگا، اللہ کا پڑوس مانگا۔ اے اللہ مجھے گھر چاہیے، لیکن آئندہ کا آپ کے پاس۔ اور یوں بھی نہیں کہا کہ رب ابنی لی بیتن، اے اللہ میرا گھر بنا دیجئے عندک اپنے پاس، نہیں، پہلے کہا رب ابنی لی عندک، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس، پہلے اپنے پاس کا ذکر کیا، پھر گھر مانگا۔ تو اتنی خوبصورت جامع دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اپنے نزدیک ہی مجھے گھر عطا کر دیجئے فی الجنہ، اور جنت میں۔ ہم دنیا مانگ مانگ کے نہیں تھکتے اللہ سے، کبھی اللہ سے اللہ کا قرب نہیں مانگا، کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا۔ اللہ کریم ہمیں عطا فرما دیں یہ مانگنا، یہ دعائیں۔
تو یہ دعا کی انہوں نے، اور ان لوگوں کے قتل کرنے سے پہلے پہلے ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ انہوں نے جس بھی طریقے سے قتل کیا تو وہ اس مردہ جسم کو ہی کیا۔ جیسے بعض جگہوں پر ہے کہ یہ تجویز کیا گیا کہ ان کو باندھ کر اوپر سے بھاری پتھر ان کے سر پر پھینک دیا جائے، تو جب وہ لوگ پتھر ابھی پھینکنے لگے تھے، ان سے پہلے پہلے ان کی دعا کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی جسم سے، اور پتھر ان کے بے جان جسم پر گرا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بشارت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی جنت میں۔ تو یہ وہ کمال تھے کہ دنیا میں سب سے بڑے نافرمان کی بیوی، اور قیامت میں شاہ انبیاء کی بیوی۔ سبحان اللہ، یہ نسبتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں عطا فرما دیں۔ اور پھر حضرت مریم کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اپنے نفس کی خبرگیری کرنے والی، اپنے نفس پر شیطان کی بہکانے میں نہ آنے والی، احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی حفاظت کی۔ اور اللہ کریم نے اپنی طرف سے یہاں بھی ذکر کیا کہ وہ جو بچہ ہوا تھا وہ کیسے تھا، وہ اللہ کے امر سے ہوا تھا۔ اور ان کے صفت وصدقت بکلمات ربہا، اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرنے والی، یعنی جتنے صحیفے انبیاء پر اترتے رہے، وہ کتبی، اور جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوتی رہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والی، اور قانتین یعنی کہ عبادت گزار تھیں۔ قانت اس کو کہتے ہیں جو اپنے عبادت اور اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرے، تو یہ ان کی صفات تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت لوگ کامل اور مکمل ہوئے ہیں، مطلب نبوت کا ہے، مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور یہ مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، یعنی کہ ایسے کمالات ان کو ملے ہیں جو انبیاء کو دیے جاتے تھے، ایمان کا کمال دیا گیا ان کو۔ تو یہاں پر بھی عورتوں کی صفات بیان کی گئیں کہ عورت کا بھی مقصد یہ نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں یہ عذر بنا لیتے ہیں کہ شوہر یہ کام کرتے ہیں، باپ یہ کام کرتے ہیں، بھائی یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی اس لیے ایسے ہیں۔ یہاں پہ بتا دیا کہ ہر انسان کے ذمے اپنے ایمان کی جانچ پڑتال ہے، ہر انسان اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے، وہ اسے اپنے باپ بھائی کے ذمے نہیں ڈال سکتا، اپنے شوہر کے ذمے نہیں ڈال سکتا۔ اور ہم دنیا میں بہت سے مسائل، جب ہم کسی غلط کام کو کرتے ہیں تو اس کا الزام لگا دیتے ہیں کہ شوہروں کے یہ تقاضے ہیں۔ خواتین سر کے بال کٹوا دیتی ہیں کہ شوہر کا یہ کہنا ہے، اور اسی طرح سے چہروں سے بال اتارنا تو کہتے ہیں یہ شوہروں کے تقاضے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شوہر کے ان معاملات میں فرمانبرداری جو اللہ کی بات ماننے سے روک دے وہ جائز نہیں ہے۔ ان باتوں میں شوہروں کی مخالفت کریں جو اللہ کی مخالفت کرنے والی باتیں ہیں، اس میں شوہر کی ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ وصدقت بکلمات ربہا، تصدیق رب کے کلمات کی کرنی چاہیے، جو حکم اللہ کے ہیں ان کو ماننا ہے۔ شوہر کا کوئی حکم، باپ کا حکم، بھائی کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے تو ان کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کو اختیار کریں۔ اور جب ہم خود دل سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیں گے تو دنیا والوں کی نظروں میں جگہ اللہ بنا دیں گے، دنیا میں ٹھکانے اللہ بنا دیں گے، لیکن اصل میں ہمارے اپنے اندر بے ایمانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پھر دنیا میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ خواتین کی صفات بیان کی گئیں کہ خواتین کو کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے ذمہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کو مانیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنے والیاں ہوں، قانتین اپنے عبادتوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والی ہوں۔ اللہ ہمیں ایمان کی یہ بہترین صفات اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں۔ جو کہا جو سنا اللہ کریم اسے قبول فرما لیں اپنی پاک بارگاہ میں، اور جو اپنی کم سمجھ کی وجہ سے اس تک ہم نہیں پہنچ سکے اللہ اس سے درگزر فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔